بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سورہ عبس کی تفسیر ہے. یہ صورت مکیہ ہے اور مکی صورتوں میں عام طور پر اللہ تعالیٰ نے عقائد کو بیان فرمایا ہے اور خاص طور پر 3 عقیدوں کو فوکس کیا گیا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت. چنانچہ اس صورت مبارکہ کا جو موضوع ہے بنیادی طور پر وہ یہی عقائد ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے اس صورت کی ابتدائی 16 آیتیں تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ ان آیتوں کا ترجمہ، ان کا مفہوم اور ان کے تفسیری مضامین کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس صورت مبارکہ کا جو ابتدائیہ ہے، شروع کی آیتیں ہیں، ان کا ایک شان نزول ہے، ایک واقعہ ہے جس کے پس منظر میں ان آیتوں کا نزول ہوا ہے. یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سلسلے میں جو روایت ہے اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
چند قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سرداروں کے نام بھی روایتوں میں آئے ہیں، ابو جہل کا نام بھی ہے، امیہ بن خلف کا نام بھی ہے وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنا رہے تھے اور ان کو اسلام کی طرف مائل کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ قریش کے بڑے سردار تھے، اور یہ اگر اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ جو عوام الناس ہیں ان کا پھر داخل ہونا آسان ہو جائے گا، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم۔ آپ اس اہم کام کے اندر مشغول تھے اور منہمک تھے، اور پوری طور پر آپ متوجہ تھے کہ اس دوران ایک نابینا صحابی جو دونوں آنکھوں سے اندھے تھے، ان کو مطلق کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھنے کی یا قرآن کی کچھ آیتوں کو سیکھنے کی فرمائش کی۔ یہ صحابی کون تھے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ دور نبوی کے اندر فجر کی 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ اذان اول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے، اور اذان ثانی جو اصل صبح صادق کے بعد دی جاتی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی زوجہ مطہرہ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ اور حضرت خدیجہ ان کی خالہ زاد بہن تھی۔ بہرکیف یہ چونکہ نابینا تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا، اس لیے یہ بے تکلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور نابینا ہونے کی وجہ سے موقع کی نزاکت کو اور اہمیت کو وہ نہیں سمجھ پائے، اور انہوں نے برجستہ اور بے تکلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنا چاہا، اور آپ پر اصرار کیا کہ آپ مجھے ابھی سکھائیں۔ ان کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی کہ میں اتنے اہم لوگوں کو، قریش کے سرداروں کو اس وقت میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، پتہ نہیں ایسا موقع مجھے پھر بعد میں ان سے بات کرنے کا ملے یا نہ ملے، اور بیچ میں انہوں نے آ کے جو ہے رکاوٹ ڈال دی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو نابینا ہے، ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کے پاس کون بیٹھا ہے اور آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو ان کے آنے سے اور آنے کے بعد دخل دینے سے حضور پریشان ہو گئے، اور حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ ان سے منہ پھیر کر، ان کو اگنور کر کے، آپ جو قریش کے سرداروں کے ساتھ بات کر رہے تھے، آپ اسی کو کنٹینیو کرتے رہے۔ تھوڑی بہت دیر کے بعد مجلس ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ کے لیے جانے لگے تو وحی کے نزول کے جو آثار ہوتے تھے
اور آپ جسمانی اعتبار سے جو کیفیات محسوس کرتے تھے وحی کے نزول کے وقت وہ آثار اور کیفیات ظاہر ہونے لگی اور آپ سمجھ گئے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ چنانچہ پھر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر متنبہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تو انبیاء کی بھی تربیت فرماتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم ان آیات مبارکہ کا پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیری جو مضامین ہیں ہم ان پر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبس وتولی۔ عبسہ کے معنی آتے ہیں ناگواری کا اظہار کرنا، چیں برجبی ہونا، یعنی پیشانی پہ بل آ جانا، یا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ تیور چڑھانا۔ بعض مرتبہ جب کوئی ناگواری پیش آتی ہے تو اس ناگواری کا اثر انسان کے چہرے کے اوپر محسوس ہوتا ہے، اس کی پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، اس کے تیور چڑھ جاتے ہیں اور چہرے کی اس ناگواری کو ہر دیکھنے والا محسوس کر لیتا ہے۔ تو عبسہ کے معنی آتے ہیں کسی ناگواری کی وجہ سے پیشانی پر بل آ جانا، تیور چڑھ جانا اور ناگواری کا اظہار چہرے سے ہو جانا۔ اسی لیے بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت وہ غصے میں رہتے ہیں، کبھی سیدھے منہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے ہر ایک ملنے سے کتراتا ہے۔ تو عربی میں اسے کہتے ہیں عبوسن قمطریرا۔ یہ جو عبوسن بنا ہے اسی عبسہ سے بنا ہے۔ اور بعض چہرے ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں ہر وقت ان چہروں پہ بشاشت رہتی ہے، ان کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ رہتی ہے اور ہر ایک ان سے ملنا چاہتا ہے، ان کے قریب آنا چاہتا ہے۔ تو عبسہ کا ترجمہ ہوا کہ وہ کون، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبسہ ناگواری کا اظہار کیا، وتولی اور منہ پھیر لیا، اگنور کیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا۔ اعمی مانے نابینا، اندھا، اور جاء یجیء کے معنی آتے ہیں آنا، آپ حضرات جانتے ہیں۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم شاید یہ پاکیزگی حاصل کرتا، شاید یہ پاکیزگی حاصل کرتا، او یذکر، یا نصیحت کو قبول کرتا، فتنفعہ الذکریٰ، پھر یہ نصیحت اس کے کام آتی۔ تو یہ جو نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے اور جن کو دیکھ کر آپ کی پیشانی پہ بل آ گئے اور آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، کیا بعید ہے کہ یہ آپ سے مل کر، آپ سے بات کر کے دین کی ایسی باتیں سیکھ لیتے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے کہ اس سے ان کی زندگی میں پاکیزگی آ جاتی اور ایسی نصیحتیں وہ قبول کر لیتے جو نصیحتیں ان کو زندگی میں کام آتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں او یذکر فتنفعہ الذکریٰ،
یا وہ نصیحت کو قبول کرتے. ذکر کے معنی نصیحت، اور یذکروا اصل میں تھا یتذکروا. تذکر یتذکروا کے معنی آتے ہیں نصیحت کو قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا. فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت قبول کرتے فتنفعہ الذکریٰ، اور پھر وہ نصیحت ان کے کام آتی. اما من استغنا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے لاپرواہی برتی. اب ظاہر ہے کہ جس صحابی کو اگنور کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن شخصیات اور سرداران قریش کی طرف متوجہ ہوئے اور جن کو فوکس کیا، ان کے دل میں تو کوئی ہدایت کی طلب تھی نہیں. وہ تو اپنے مال کے نشے میں چور تھے، وہ تو اپنی سرداری کے نشے میں چور تھے، اور انتہائی لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ وہ حضور سے بات کر رہے تھے. ان کے دل میں کوئی ہدایت کی طلب نہیں تھی. اما من استغنا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے لاپرواہی اختیار کی. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جو خاص رغبت نہیں رکھتے، شوق نہیں رکھتے، آپ کی قدر نہیں کرتے، ان کو سیدھے راستے کی کوئی طلب نہیں ہے، آپ ان کی تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ساری توجہ، سارا فوکس آپ ان پر کر رہے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اللہ یزکا، اس بات کا کہ وہ پاکی حاصل نہ کریں. اگر وہ ہدایت قبول نہیں کرتے، ایمان میں داخل نہیں ہوتے، تو آپ کے اوپر اس کا کوئی الزام نہیں ہے. لہذا اگر وہ لاپرواہی اختیار کر رہے ہیں تو اس میں ان کا نقصان ہے. آپ جو ہے بلا ضرورت اتنا زیادہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال وہ شخص عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا. دوڑ کر کسی کام کے لیے کب جاتے ہیں؟ جب اس کا شوق ہوتا ہے. یسعیٰ کے کئی معنی آتے ہیں، وہ سارے معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں. یسعیٰ سعین کے معنی محنت کرنا، یسعیٰ سعین کے معنی کوشش کرنا، یسعیٰ سعین کے معنی دوڑنا. تو یہ محنت کر کے، کوشش کر کے، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس حال میں کہ وہ ڈر رہے تھے. کس سے ڈر رہے تھے؟ کس کا ان کو خوف تھا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے. یہ ہم تفسیر کے دوران اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ ان سے لاپرواہی اختیار کر رہے ہیں، آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو آپ کے پاس محنت کر کے، کوشش کر کے، دوڑتا ہوا آیا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، اس کو تو آپ اگنور کر رہے ہیں. پھر فرمایا کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے. کَلَّا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سچی طلب والے کو اگنور کر کے ان لوگوں کو فوکس کیا جائے، توجہ دی جائے جن کے دل میں کوئی سچی طلب نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک غریب ہیں،
کمزور ہیں، نابینا ہیں، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، سوسائٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ جو اپنے مال و دولت اور منصب کے نشے میں چور ہیں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور سوسائٹی میں ان کا ایک مقام ہے، معاشرے میں ان کی ایک حیثیت ہے، صرف اس وجہ سے آپ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے وہ اس کو یاد کر لے، یعنی اس نصیحت کو قبول کر لے، اس پر عمل کر لے۔ فی صحف مکرمہ، اور یہ قرآن ایسے صحیفوں میں ہے جو مقدس ہیں، قابل تعظیم ہیں، مرفوعات مطہرہ، مرفوع اونچے مقام والے ہیں، مطہرہ اور انتہائی پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَہ، ایسے ملائکہ کے ہاتھوں میں ہیں جو لکھنے والے ہیں۔ سفرہ کا ایک ترجمہ اور بھی ہے جو ہم تفسیر کے دوران انشاءاللہ بتائیں گے، کرام بررہ، اور وہ عزت والے ہیں، شرافت والے ہیں، بررہ اور نیکی والے ہیں۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ شان نزول ترجمے سے پہلے آپ حضرات سن چکے ہیں، اب ہم ان کا ایک تفسیری جائزہ ان آیات کا لے لیتے ہیں۔ عبس وتولی، ناگواری کا اظہار کیا اور رخ پھیر لیا۔ کس نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کی اصلاح تو فرما رہے ہیں، مگر اسلوب ایسا اختیار کیا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ کے مقام اور مرتبے کے اندر کوئی کمی نہ آئے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن تو حضور پہ نازل ہو رہا ہے، اور قرآن میں اللہ اپنے رسول کو مخاطب بنا رہا ہے۔ اب رسول کے بارے میں اگر کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خطاب کا صیغہ استعمال ہوتا۔ کیا کہتے؟ عبستا وتولیتا، اے نبی آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، آپ نے منہ پھیر لیا، لیکن خطاب کے بجائے غائب کا صیغہ استعمال کیا، عبسا، انہوں نے، تاکہ ڈائریکٹ اگر مخاطب بنا کے حضور کو یہ بات کہیں گے تو حضور کو تکلیف ہوگی، اس لیے غائب کے صیغے سے آپ کا نام لیے بغیر۔ ظاہر ہے کہ ہمیں جب کبھی کسی کو ٹوکنا ہوتا ہے تو اگر ہم اشارے کنایے میں بات کرتے ہیں تو ہماری بات بھی پہنچ جاتی ہے اور سامنے والے کی عزت بھی بچ جاتی ہے، اور اگر ڈائریکٹ اس کو مخاطب بنا کے ٹوک دیا جائے تو مخاطب کو تکلیف بھی ہوتی ہے، بے عزتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کے ایک عمل پر متنبہ تو فرما رہے ہیں، مگر اسلوب ایسا اختیار فرمایا کہ اس سے آپ کی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہ آئے۔ چنانچہ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، انہوں نے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، وتولی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا، اندھا آ گیا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اے نبی آپ کو کیا معلوم
شاید یہ نابینا آپ کی بات سن کر آپ سے کے ساتھ شرف کلام حاصل کر کے یہ کوئی دینی ترقی کر لیتا، یہ زکا پاکیزگی حاصل کر لیتا، او یذکروا یا کوئی ایسی نصیحت قبول کر لیتا، فتنفعہ الذکریٰ کہ وہ نصیحت اس کو پھر کام آتی۔ یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو آیات مبارکہ ہیں، علماء کرام نے اس سے دعوت کے بہت سے اصول بیان کیے۔ بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والا ہے مگر اس کا ایمان کمزور ہے یا اس کے اعمال خراب ہیں، یہ زیادہ توجہ کا مستحق ہے بنسبت ایک کافر کے۔ اگر کافر کے اندر طلب نہیں ہے، ہاں اگر کوئی کافر ایسا ہے جس میں سچی طلب ہے، سچی طلب ہے اور وہ دین حق کی تلاش میں ہے، تب تو سب سے زیادہ توجہ کا مستحق وہ ہے، کیونکہ کفر زیادہ بڑی بیماری ہے۔ اور اگر کسی ایمان والے کے اندر ایمان کی یا اعمال کی کوئی کمزوری ہے اور وہ ترقی کرنا چاہتا ہے کمزوری کو دور کر کے، تو یہ بیماری نسبتاً چھوٹی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی سمجھا تھا کہ یہ جو کفار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو بیماری بڑی ہے، کیونکہ یہ تو کافر ہیں۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو مومن ہیں، بے شک دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن ان کی جو بیماری ہے وہ چھوٹی ہے۔ اور ایک ڈاکٹر کے سامنے جب ایک اچانک دو مریض آ جائیں تو وہ کس کی طرف متوجہ ہوگا؟ پہلے بڑی بیماری کی طرف۔ ایک ڈاکٹر کے نرسنگ ہوم میں ایک ساتھ دو مریض آ گئے، ایک مریض کو تو نزلہ ہوا ہے، وہ نزلے کی دوا لینے کے لیے آیا ہے، اور ایک مریض ہے جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ڈاکٹر کیا ہارٹ اٹیک والے مریض کو چھوڑ کر اس نزلے والے مریض کو پہلے دیکھے گا؟ قطعاً نہیں، کیونکہ یہ بیماری بڑی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو اگنور کر کے یہ جو سرداران قریش کی طرف توجہ دی تھی، وہ اس اصول کے پیش نظر دی تھی کہ یہ تو میری مجلس کے حاضر باش ہیں، یہ تو ابھی نہیں، 1 گھنٹے بعد بھی آ سکتے ہیں، 2 گھنٹے بعد بھی آ سکتے ہیں، اور ان کی جو دینی ضرورت ہے وہ میں بعد میں بھی پوری کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ جو ہے اگر ہاتھ سے نکل گئے تو پھر شاید بعد میں ان کو دعوت دینے کا پھر اتنا مناسب مجھے موقع نہ ملے۔ تو حضور کا اپنا عمل بظاہر اصول کے خلاف نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات مبارکہ کے ذریعے ایک دوسرے اصول کی طرف متوجہ فرمایا کہ بے شک اگر 2 مریض ہوں، ایک کا مرض بڑا ہے دوسرے کا مرض چھوٹا ہے، تو بڑے مرض والے کو توجہ زیادہ دینی چاہیے، پہلے دینی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے اے نبی، یہ اس وقت ہوگا جب بڑے مرض والے کے اندر طلب ہو، اس کے اندر شوق ہو، رغبت ہو اپنا علاج کرانے کی۔ ٹھیک ہے 2 مریض ہیں، ایک کو نزلہ زکام بخار ہوا ہے، دوسرے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مگر ہارٹ اٹیک کے جو مریض ہیں نہ مریض دکھلانا چاہتا ہے اس ڈاکٹر کو اور نہ اس کے گھر والے دکھانا چاہتے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا زبردستی آپ اس کو دیکھیں گے؟ نہیں۔ تو یہ اصول جو ہے اس وقت اس پر عمل ہوگا جب بڑے مرض والے کے اندر طلب ہو۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ
یہ اصول جو ہے تمام علماء کے لیے بھی ہے اور تمام مبلغین کے لیے بھی ہے کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، علماء کے پاس یا مبلغین کے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو معاشرے میں نیچے درجے کے ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، لیبر طبقہ ہے، مزدور ہے، مگر ان کے اندر دین سیکھنے کی طلب سچی ہے، بڑا شوق ہے ان کو کہ ہم جماعت والوں سے ملیں اور ان سے بات کریں اور ان سے ہم دین سیکھیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے پیسے والے ہیں، اونچے عہدے والے ہیں۔ تو ہم علماء کو چاہیے، مبلغین کو چاہیے کہ اگر ایک غریب انسان سچی طلب والا ہے تو اس کے مقابلے میں وہ مالدار، وہ اونچے منصب والا جس کے اندر کوئی سچی طلب نہیں ہے، وہ تو غرور میں ہے، اس کو اپنے پیسے کی اکڑ ہے، اس کو اپنے عہدے کا اور منصب کا اور کرسی کا نشہ ہے، تو ہم قطعاً اس کی دولت سے متاثر نہ ہوں، ہم قطعاً اس کے عہدے سے متاثر نہ ہوں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ توجہ اس غریب کو دیں جو سچی طلب لے کر آیا ہے۔ کسی کی دولت سے، کسی کے عہدے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے یہاں جو معیار ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مطلوب ہے، وہ انسان کی سچی طلب ہے، چاہے وہ کتنا غریب انسان ہو، رکشہ چلانے والا ہو، اگر اس کے دل میں سچی طلب ہے اور وہ علماء کے پاس آیا ہے دین کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، یا مبلغین کے پاس آیا ہے دین کو سیکھنے کے لیے، تو وہ زیادہ مستحق ہے توجہ کا۔ ہم لوگ اگر اس کو اگنور کر کے دولت مند لوگوں کو زیادہ توجہ دیں گے تو ہم بھی یہاں پر ان آیات کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، بہرحال وہ لوگ، یہ اشارہ ہے قریش کے سرداروں کی طرف کہ جنہوں نے لاپرواہی اختیار کی، وہ لاپرواہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دل میں طلب نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے در پہ ہیں، ساری توجہ، سارا فوکس آپ کا ان پر ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، حالانکہ اگر وہ ایمان قبول نہیں کریں گے، اپنے نفس کے اندر پاکیزگی حاصل نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر اس کا کوئی الزام نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، یہ آیات ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بہرحال جو شخص آپ کے پاس محنت کر کے، کوشش کر کے دوڑتا ہوا آیا، ظاہر ہے کہ ایک نابینا کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ کوئی آسان نہیں ہے، اس کو نظر نہیں آتا، وہ ٹھوکر کھا کے گر بھی سکتا ہے، اس کی کسی سے ٹکر بھی ہو سکتی ہے، راستہ بھٹک بھی سکتا ہے، تو اس کا آنا جو تھا وہ کوئی آسان تو تھا نہیں، لیکن شوق علم اور شوق دین اس کو کھینچ کر لے آیا۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ ان سرداروں کے دلوں میں تو اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن یہ جو نابینا صحابی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ وَهُوَ يَخْشَىٰ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں سے ڈرتا ہوا آیا، کیونکہ یاد رکھیے یہ سورت مکیہ ہے، مدنیہ نہیں، اور شان نزول کا یہ واقعہ مکے کا ہے، مدینے کا نہیں۔ اور مکے میں مسلمانوں کے کیا حالات تھے ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہوتا تھا، ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، اور خاص طور پر اگر کوئی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہو
اور دین کے کسی تقاضے کی وجہ سے جا رہا ہو تو پھر اس کو راستے میں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں مشرکین مکہ اس کو دیکھ نہ لیں اور پھر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع نہ کر دیں۔ اور یہ تو صحابی بھی بیچارے بڑے کمزور نابینا تھے، کوئی اگر طاقتور ہو، دبنگ ہو، تو اس کو تو پھر تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ میں آسانی سے کوئی مجھے پریشان نہیں کر سکتا، لیکن یہ بیچارے صحابی بھی کمزور تھے، غریب تھے، اندھے تھے، کس طرح یہ ڈرتے ہوئے دشمنوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس آیا محنت کر کے، کوشش کر کے، دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر رہا تھا۔ دونوں قول ہیں، اللہ سے ڈر رہا تھا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور وہ مشرکین مکہ سے ڈر رہا تھا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کی قربانی کی قدر کریں، آپ اس کے جذبے کی قدر کریں اور آپ اس کی طرف پوری توجہ دیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ نے ان سے لاپرواہی اختیار کی، آپ نے ان کو اگنور کیا، ان کو دیکھ کر آپ کی پیشانی پہ بل آ گیا اور آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو سب سے زیادہ جس چیز کی قدر ہے وہ انسان کی سچی طلب ہے۔ جن کے اندر طلب نہیں ہے اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے وہ قرآن کو یاد کر لے، یعنی اس کو قبول کر کے اس پر عمل کر لے۔ زبردستی ہم کسی کے دل میں قرآن کو نہیں اتار سکتے، یہ تو ہر ایک کی اپنی رغبت اور شوق کے اوپر ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، زبردستی آپ ان کو مومن نہیں بنا سکتے، جب تک یہ خود نہیں چاہیں گے، جب تک خود ان کے دل کے اندر طلب پیدا نہیں ہوگی، جب تک یہ ہدایت قبول نہیں کر سکتے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن جو ہے ایسے صحیفوں میں ہے جو مقدس ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ صحف سے مراد ہے لوح محفوظ۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا، Recording in progress. ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مفتی صاحب آ گئے۔ کتنی دیر جو ہے منقطع ہوا؟ کچھ سیکنڈز، یعنی 30 سیکنڈز۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ فرمایا فی صحف مکرمہ، کہ یہ قرآن ایسے صحیفوں میں ہے جو مقدس ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں صحف سے مراد ہے لوح محفوظ۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ لوح محفوظ تو ایک ہے اور صحف جمع ہے صحیفے کی، تو اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے فرمایا کہ چونکہ وہاں سے صحائف میں منتقل کیا گیا، مختلف صحیفوں میں لوح محفوظ سے اللہ کے کلام کو فرشتوں نے نقل کیا، تو اس مناسبت سے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کر دیا گیا۔ مرفوعات، جس کا مقام بہت اونچا ہے، مطہرہ اور پاکیزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ قرآن کی جو یہ صفت ہے کہ اس کا مقام بہت اونچا ہے اور اس کے اندر پاکیزگی ہے، جو بھی قرآن کی قدر کرے گا، قرآن کا حق ادا کرے گا، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرے گا۔ اور قرآن کی قدر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن کا ادب کیا جائے،
نمبر 2 قرآن کو سیکھا جائے، نمبر 3 قرآن کو سمجھا جائے، نمبر 4 قرآن پر عمل کیا جائے، نمبر 5 پھر قرآن کی طرف ساری انسانیت کو دعوت دی جائے۔ تو جو قرآن کے ساتھ جتنا بھی اپنا تعلق قائم کرے گا اس کا مقام بھی دنیا اور آخرت میں اونچا ہوگا، کیونکہ قرآن کے ساتھ رفعت لازم ہے۔ جو بھی قرآن سے جڑے گا دونوں جہان کے اندر اس کا مقام اونچا ہوگا۔ اسی طرح مطہرہ، قرآن کے ساتھ صفت طہارت لازم ہے۔ جو بھی اپنا تعلق قرآن کے ساتھ قائم کرے گا اس کے اندر پاکیزگی آئے گی، اس کے اخلاق میں پاکیزگی آئے گی، اس کے کردار کے اندر پاکیزگی آئے گی، اور ہر قسم کی اخلاقی اور کردار کی گراوٹ سے، نجاست سے وہ محفوظ ہوگا۔ فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، وہ ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو لکھنے والے ہیں۔ سفرہ کے ترجمے میں 2 احتمال ہیں۔ اگر یہ سفرہ سافر کی جمع ہے تب تو ترجمہ ہے لکھنے والے، اور اگر یہ سفرہ سفیر کی جمع ہے تو اس کا ترجمہ ہے پیغام لے جانے والے، پیغامبر، قاصد جسے کہتے ہیں، سفیر کے معنی ہے قاصد، پیغام لے جانے والا۔ تو یہ دونوں صفت فرشتوں کی ہیں۔ کرام بررہ، جو کریم بھی ہیں۔ کرم اور کرامت کا تعلق ہے اخلاق سے، جن کے اخلاق بڑے اونچے ہیں، بڑے عالی ہیں۔ اور بررہ یہ بنا ہے برن سے، برن کے معنی ہے نیکی، اور نیکی کا تعلق ہے عمل سے، کردار سے۔ تو جو اخلاق کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں وہ کرام ہیں، اور جو کردار کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے اونچا مقام رکھتے ہیں وہ بررہ ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہاتھوں میں دیا ہے جو محفوظ ہاتھ ہے، جو کرام بھی ہیں، اعلیٰ اخلاق والے بھی ہیں، اور بررہ بھی ہیں، اعلیٰ کردار والے بھی ہیں۔ لہذا کسی شیطان کی، کسی سرکش جن کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ان سے قرآن کو اچک سکے۔ یہ قرآن بالکل محفوظ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، اور حضور نے آپ کی وحی کو، آپ کے کلام کو اور آپ کے قرآن کو من وعن امت کے سامنے جو ہے منتقل کر دیا ہے۔ یہ تقریباً 16 آیتیں ہیں جن پر ہم نے آج گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ باقی آیتوں پر ہم اگلی مجلسوں میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ ابھی ہم لوگ انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھیں گے آگے۔ میں ریکویسٹ کروں گا دلاور بھائی کو کہ آ کے